پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چاروں طرف سے، قریب سے، دور سے، نزدیک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، فلاں نے اپنی جان گنوا دی۔ ان میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم میں بھی۔ غیر مسلم سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے اس سلسلے میں، لیکن ایک مسلمان جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جان مارنے کو ان گناہوں میں قرار دیا ہے جن گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کا حتمی ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور حدیثوں میں بھی یہ بات بڑے واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، یہ نفس خواہ اپنا ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے اور اسے اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، کہتے جندب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ ہم لوگ جندب بن عبداللہ کے پاس تھے، وہ اسی مسجد یعنی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ شخص اسے کہیں زخم لگا اور جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ برداشت اپنے طور پر نہ کر سکا، چنانچہ ایک چھری لیتا ہے اور اس سے اپنے ہی ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون بہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس بندے نے میرے پاس پہنچنے میں جلدی سے کام لیا ہے، اس بندے نے میرے پاس پہنچنے میں جلدی سے کام لیا ہے، لہذا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ساتھیوں، میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد آئی جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ اس وقت آئے جبکہ ساری قوم آپ کے خلاف تھی، آپ کے اوپر پل پڑی تھی، آپ کو اذیتیں پہنچاتی تھی۔ حضرت طفیل ابن عمرو کو بھی لوگوں نے تنگ کیا اور ان کے کان اتنے بھر دیے کہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا تو اپنے کان میں روئی بھر کے جایا کرتا تھا، لیکن ایک دن ہم نے سوچا کہ افسوس ہے طفیل، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تم شاعر کے کلام کو سمجھتے ہو، کاہن کی بڑبڑاہٹ کو تم پہچانتے ہو، تمہارے اوپر اس شریف آدمی کی بات تم سے پوشیدہ رہ جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کان سے روئی کو نکال پھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کی بات سن کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حفاظت کے لیے دوس کا قلعہ تیار ہے، آپ چلیے اور وہاں حفاظت سے رہیے، آپ کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ اور انصار
کفار کی قسمت میں لکھی تھی، اس لیے آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو حضرت طفیل ابن عمرو اپنے وہاں واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت طفیل بھی اپنے خاندان ہی کے ایک شخص کو لے کر کے آئے۔ چونکہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے اور آپ کی آمد کے ابتدائی دور میں بہت ہی خطرناک تھی، اور عجیب قسم کی وہاں بیماریاں پھیلتی تھی، خاطر وبائی بیماریاں عام طور پر وہاں پھیل جایا کرتی تھی۔ تو وہ شخص آیا تو اسے بھی یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اور اسے بھی کوئی بیماری لاحق ہوئی جس سے وہ بہت پریشان ہوا تو اس نے ہی اپنے ترکش سے تیر نکال کر کے اپنی انگلیوں کو، یا امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک روایت جو ادب المفرد میں ہے اس نے کہ اپنے گلے کو کاٹ لیا، لیکن صحیح حدیث میں یہی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور اس کا اسی میں انتقال ہو گیا۔ اس پر حضرت طفیل کو بڑا افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اچھی شکل دی ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اس سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی نبی کی طرف ہجرت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اپنے نبی کی طرف ہجرت کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت طفیل ابن عمرو نے کہا کہ آخر یہ تم اپنا ہاتھ کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ کہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھ سے خراب کیا ہے میں اس کو نہیں بناؤں گا۔ یہ ساتھیوں خودکشی کی یہ قباحت ہے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے میں اس کو نہیں بنانے والا ہوں، اس لیے صرف میرا ہاتھ ہی یہ خراب ہے، باقی پورے جسم کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا ہے۔ حضرت طفیل ابن عمرو خواب سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ورنہ عموماً آپ قاتل نفس کی یعنی خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ، اے رحمان، اے غفور، اے رحیم، اے اللہ جس طرح سے تو نے اس کے پورے جسم کو بخش دیا ہے ایسے ہی تو اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ اس ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خودکشی ایک ایسا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہجرت کی برکت، آپ کے ساتھ صحبت بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اس غلط کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو تقدیر پر ایمان لانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مصائب پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔